بیوی سے ہمبستری کرنے کا اسلامی طریقہ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں، اور عالم دین علمائے حل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دولہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خیر، یہ میسج سیو کر کے رکھیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں جن کی شادیاں ہوں انہیں تحفے کے طور پر اور علم دین کی سربلندی کے لیے یہ میسج سینڈ کریں۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 19۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ مسلم جلد 1 اس 324۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہمبستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: الہمنی اسیلک خیرہا و خیر ماجبل تھا علیہ واؤز بک من شرہا و شر ماجبل تھا علیہ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابو داؤد 293۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، پھر بوس و کنار یعنی چومنا کسنگ، چاہے تو کہے بسم اللہ العظیم، اللہ اکبر، اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ خزینہ رحمت صفحہ 134 کیمیائے سعادت۔ چند اہم مسائل۔ ایک، خاص جماع ہمبستری مباشرت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ 2، اسی طرح اس وقت عورت کی شرم گاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا ہے، چاہیے کہ بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے۔ 3، یوں ہی بالکل برہنہ ننگے بھی ہمبستری مباشرت صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 سس 40۔ اور اہم ٹپ، کمرے میں زیرو پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہمبستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہمبستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہمبستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ 4، ہمبستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھے: الہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ امثلہ: مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ تفسیر نعیمی جلد 2 سس 410۔ 5، عورت کے اندر مرد جماع کے لیے کوئی ہے ہی 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 ہے۔ وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 1 584۔ 8، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے، لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ در مختار جلد 2 سس 28۔ نو، مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرم گاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ رد المختار جلد 5 س 256۔ بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ قائمیہ سعادت 225۔
آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ 11 مستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی سطر جمع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ 12 ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں، اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فورا بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ پیاؤ مجربات یوسف اس والے ایک 3 جمع مباشرت ہمبستری کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں۔ اس میں صحت و تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ ہاں، اچھی مائیں صفحہ 22۔ حج ماہ کے فورا بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ بستان العارفین۔